بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پچھلی ویڈیو کے اندر یہ بیان ہوا کہ منافقین کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں پر، ان کی آنکھوں پر اور ان کی زبانوں پر مہر لگا دی گئی، ان کے دلوں پر بھی مہر لگا دی۔ اب اس ویڈیو کے اندر ہم بیان کریں گے اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جائے ایمان لاؤ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں؟ جیسے اور لوگ ایمان لائے تو کیا کہیں گے کہ ہم احمقوں کی طرح ایمان لے آئیں؟ سنتا ہے وہی احمق ہے مگر جانتے نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کما آمن الناس، جیسے اور لوگ ایمان لائے۔ یہاں پر الناسو سے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور ان کے بعد ان کی کامل اتباع کرنے والے مراد ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ایمان لاؤ جیسے کہ اور لوگ ایمان لائے۔ نجات والے کون لوگ ہیں؟ اس آیت میں بزرگان دین کی طرح ایمان لانے کے حکم سے معلوم ہوا کہ ان کی پیروی کرنے والے نجات والے ہیں، اور ان کے راستے سے ہٹنے والے منافقین کے راستے پر ہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ان پر بزرگوں پر طعن و تشنیع کرنے والے بہت پہلے سے چلتے آ رہے ہیں۔ آج کے دور میں جو صحابہ اکرام اور اولیاء اعظام پر، اولیاء اکرام پر طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان کو گالم گلوچ کرتے ہیں، معاذ اللہ، یہ آج سے نہیں، یہ تقریباً 1400 سال پہلے بھی یہی تھے، اور یہ ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت نصیب فرمائے، اگر ان کے نصیب میں اگر ہدایت ہے۔ اس آیت کی روشنی میں صحابہ اور ائمہ اور بزرگان دین کے متعلق اپنا طرز عمل دیکھ کر ہر کوئی اپنا راستہ سمجھ سکتا ہے کہ صحابہ کرام کے راستے پر ہے یا منافقوں کے راستے پر ہے۔ نیز علماء اور صلحاء اور دیندار لوگوں کو چاہیے کہ وہ لوگوں کی بد زبانیوں سے بہت رنجیدہ نہ ہو، بلکہ سمجھ لے کہ یہ اہل حق بادل کا قدیم دستور ہے۔ نیز دینداروں کو بیوقوف یاد قیانوسی خیالات والا کہنے والے خود بیوقوف ہے۔ اگر کوئی انسان دین پر چلنے والے کو بیوقوف کہتا ہے تو اصل میں وہ خود بیوقوف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں واضح طور پر فرمایا کہ الا انہم ھم السفہاء ولکن لا یعلمون، مگر وہی سنتا ہے لیکن یہ بیوقوف ہے، اس بات کو یہ جانتے نہیں۔ صحابہ اکرام کی بارگاہ الہی میں کیا مقبولیت ہے؟ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ان کی اللہ کی بارگاہ میں کیا شان ہے، مقام کیا ہے؟ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے مقبول بندے ہیں کہ ان کی گستاخی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا ہے۔ صحابہ اکرام کے بارے میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میرے صحابہ کو گالی گلوچ نہ کرو، ان کا مقام یہ ہے کہ اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے تو اس کا ثواب میرے کسی صحابی کے ایک مد، یعنی ایک چھوٹی سی مقدار بلکہ آدھا مد خرچ کرنے کے برابر بھی نہیں ہو سکتا۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا فضائل کتاب اصحاب النبی کے اندر۔ اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں جو اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، یعنی جس نے میرے کسی ولی، میرے برگزیدہ نیک پرہیزگار بندے سے دشمنی رکھی تو اس سے میں نے جنگ کا اعلان کیا۔ اس سے ان لوگوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ جو صحابہ کرام کی بے ادبی اور گستاخی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے بارے میں غلط عقائد اور نظریات رکھتے ہیں۔ جو کچھ بھی بیان ہوا اس ویڈیو کے اندر، اگر آپ کو اچھا لگا، قرآن اور حدیث کی باتیں بیان ہوئی، اگر آپ مزید ہماری اسی طرح نصیحت آموز احادیث اور قرآن کی تفسیر سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اسے ضرور اپنے دوستوں کے درمیان، رشتہ دار و قارب کے درمیان
لازمی شیئر کریے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔